غیر مسلموں کی خدمات لی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں تھوڑا سا کچھ پہلو ہے جس کو سمجھنا چاہیے ہمیں، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلی وحی کیا ہے؟ ہم سب کے علم میں ہے پہلی وحی، سب کے علم میں ہے کیا ہے پہلی وحی؟ پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، 5 آیات نازل ہوئیں، اور پہلی وحی کے اندر ہی قلم اور پڑھنے اور قلم کا ذکر آ گیا اور سیکھنے سکھانے کا، مطلب یہ والی بات آ گئی ہے۔ تو اب غزوہ بدر جو ہے وہ پہلی وحی نازل ہونے کے تقریباً 15 برس کے بعد ہوا تقریباً۔ اور غزوہ بدر میں کیا ہوا کہ کچھ قیدی مسلمانوں کے پاس آ گئے، مطلب وہ اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کو فتح نصیب کی، اور غیر مسلموں کے کچھ قیدی آ گئے، اور پھر اس کے بعد یہ طے ہوا مشورے سے کہ بھائی ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو طے یہ ہوا کہ چلیں ان سے ہم کچھ فدیہ لیتے ہیں اور ان کو پھر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو نہیں دے سکتے تھے تو ان سے بھی ہم کچھ ایسی محنت لے لیں۔ تو پھر وہ یہ طے ہوا کہ یہ جو قیدی ہیں یہ مسلمان بچوں کو یا مسلمانوں کو یہ کیا کریں گے؟ علم کے لیے نہیں کہا، علم دینے کے لیے تو اللہ نے نازل کیا علم اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو علم کی تو بات ہی نہیں، انہیں پڑھنا سکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کئی باتیں ہو گئیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی میں جو حکم دیا گیا اس کی تعمیل کا وقت 15 برس کے بعد آیا ہے کیا؟ ایک پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ اور یہ جو قیدی تھے ان کو کہا گیا کہ بھائی تم ان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ یا مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، اور پھر ان سے یہ کام لیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا گیا۔ تو اصل میں ایک ٹیکنیکل یعنی کوئی جو فنون ہے نا، لکھنا پڑھنا جو ہے نا وہ علم نہیں ہے۔ لکھنا پڑھنے کے ذریعے علم حاصل ہو سکتا ہے، لیکن لکھنا پڑھنے کا علم جو ہے اسے فن کہتے ہیں، یہ فنون ہے۔ ہمارے بچے کسی نان مسلم سے بھی کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں، اور نان مسلم بھی ہمارے بچوں کا اور ہمارا بھی استاد ہو سکتا ہے، لیکن جو علم ہے یعنی حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ چیزیں ہمیں اپنے ایمانی تناظر میں یعنی اپنے علم جو ہمارا علم نافع ہے وہ ہمیں صحیح جگہ سے لینی چاہیے اور اس کا ہمیں بہت اچھی طرح سے اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آپ کے بچے اگر نان مسلم سے پڑھ رہے ہیں دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ، لیکن آپ کے بچے آپ ان کی مربی بن رہی ہیں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اور کسی اصحاب علم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں سے کوئی غلط چیز نہ سیکھیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر وہاں سے صرف کچھ اسکلز سیکھ رہے ہیں دیٹس اوکے، لیکن اگر وہاں سے وہ ان کی پوری آئیڈیالوجی، ان کا پورا مائنڈ سیٹ، ان کے پورے طور طریقے، ان کی پوری ویلیوز وہ ایڈاپٹ کی جا رہی ہیں تو پھر پرابلم ہے۔ اس کے لیے مسلمانوں کو بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔